فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل ایسے رائٹنگ کمپٹیشن 2021 آپ دیکھ رہے ہیں IGSF ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ دانش۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری غوث بخش صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گی حافظ عبداللہ شمیم صاحب کو۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے
कौन देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आप से है, सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। पेश कर रहे थे जनाब हाफिज अब्दुल्ला शमीम साहब। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। IJSF जो 11 साल पहले चेयरमैन IJSF ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ 5 मेंबर से शुरू की, सिर्फ 5 मेंबर से शुरू की, जो इनके एक जज्बा की बदौलत शुरू हुई। आज उसी तंजीम के मेंबरान और ब्लड डोनर्स की तादाद तकरीबन 22,000 है। मैं इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर तंजीम के सदर जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि इस तंजीम के लिए बहुत मेहनत से और लगन से काम करते हैं और तंजीम के तमाम मेंबरान के साथ शफ़क़त वाला मामला फरमाते हैं, और तंजीम पर इनका एहसान है और अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, जान में, माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। और इसके साथ साथ हमारे एक्टिव मेंबर्स, सेंट्रल बॉडी के जितने भी मेंबरान हैं, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ए वतन तुझे सलाम, मेरे वतन तुझ पर जान कुर्बान। हम जहाँ इतनी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए ये मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान, सब कुछ है। ये आज़ाद मुल्क हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसकी तौक़ीर में मैं चाहूँगा कि हम तराना पेश करें, तो आप सब इस तराने को एहतराम के साथ सुनें।
عزیز کا قومی ترانہ پڑھے جانے کے بعد میں IJSF کی کارکردگی اور مستقبل کے پروجیکٹس پر بات کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد شمیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور IJSF کے مستقبل کے جتنے پروجیکٹس ہیں اور جو کارکردگی گزری ہوئے دنوں کی ہے، گزرے ہوئے سالوں کی ہے، وہ ہمارے ویورز کو بتائیں۔ جناب محمد شمیم صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ محمد شمیم آپ سے مخاطب ہے۔ بندہ ناچیز IJSF میں بطور جج اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں بطور صدر اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تقریباً 2010 میں اسلامی جمہوری ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قیام عمل میں لایا گیا، جس کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت اور فلاح ہے۔ اس کی بنیاد جناب زین العابدین نے رکھی، اور اب میں آج کے موضوع کی طرف براہ راست وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتا ہوں، اس کا آغاز کرتا ہوں۔ جو ہمارا مقابلہ مضمون نویسی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بلکہ اس کا بنیادی مقصد طلباء کی پوشیدہ شانوں کا اظہار اور ان کے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور قوم کو بہترین لکھاری یا رائٹر پرووائڈ کرنے ہیں۔ جو ہمارا آج کا جو کمپٹیشن ہوا ہے ایسے رائٹنگ ہے، اس کے بارے میں ٹوٹل جن طلباء نے حصہ لیا وہ 37,789 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ ان کو فائنلائز کرتے ہوئے انٹرویو کے بعد ہم نے تقریباً 620 طلباء کو فائنلائز کیا، سلیکٹ کیا، جن میں سے پنجاب میں تقریباً 100 پارٹیسپینٹ تھے، KPK میں 100، سندھ میں 100، بلوچستان میں 100، گلگت بلتستان میں 50، فاٹا میں 50، اور ہمارے جو آزاد کشمیر کے بھائی تھے ان کے 50، اور جو ڈس ایبل اسٹوڈنٹ تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے 70 طلباء کا انتخاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو IJF کی جو پریویس پروگریس ہے کارکردگی کے پچھلے 11 سالوں میں انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی، کیا نیکی اور خیر کے کام کیے، ان میں سب سے پہلے جو ذکر کریں گے وہ ہے ہمارا بلڈ ڈپارٹمنٹ کا۔ بلا شبہ بلڈ ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ اس میں تقریباً 22,200 ڈونر ہمارے موجود ہیں، اور اب تک لوگوں کو بلا معاوضہ تقریباً 7,800 لوگوں کو بلڈ کی سہولت بلا معاوضہ سر انجام دے چکی ہیں۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہم یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، بے لوث ہو کے۔ پورے پاکستان میں ہم نے یہی دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جذبہ قربانی انسانیت کے لیے بے لوث ہو کے جہاں بھی ہمارے کارکن وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اور اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بلڈ کو پیش کرتے ہیں تاکہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا شعبہ ہے اسکالرشپ کا۔ ایک انسان کو پڑھانا، تعلیم یافتہ بنانا، اس کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کو چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے، کسی چیز کو نہ رکھے۔ اگر آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ان میں 100 کے قریب تمام ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ ہم نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا اور پاکستان کی خدمت کے لیے، اپنے عوام کی خدمت کے لیے ہم نے ان کے لیے اسکالرشپ کا پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس کے لیے اب تک 11 سالوں میں تقریباً 1400 طلباء کو اسکالرشپ پیش کر چکے ہیں، جس میں غریب اور نادار بچیاں ہیں اور بچے ہیں۔ ہم نے کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی کہ وہ ہمارے ملنے والے ہیں یا نہ ملنے والے ہیں، بلکہ جو میرٹ پہ مستحق بچیاں اور بچے ہیں ان کے لیے ہم نے بہترین سہولتوں کا اہتمام کیا، اور تقریباً 4.5 کروڑ رقم اب تک طلباء میں تقسیم کر چکے ہیں اسکالرشپ کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بہترین جد و جہد کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اگلا شعبہ ہے وہ ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ۔ A sound mind goes into sound body. If the person is sound, he can perform his activities in an excellent way. So that's why we are performing our duty only for the will of God. We are not sustaining it. One thing that کہ تقریباً اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ہم ہر سال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کو اسکول لیول پر بھی اور کالج لیول پہ بھی ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں لڑکوں کو بہترین قسم کی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع دیتے ہیں اور لڑکے اس سے بھرپور استفادہ ہوتے ہیں۔ ان کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں ان کے دکھا کر ان کو بہترین موقع ملتا ہے۔ وہی لڑکے جا کے ہماری قوم و ملک کا نام پیدا کرتے ہیں، صوبائی لیول پہ، سٹی لیول پہ، پاکستان لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا تھا جو ہمارے مستقبل کے پروگرام جو IJF کے حوالے سے، ان میں ہمارا جو آئندہ پروگرام کہ ہم فری ڈسپینسری کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ جو لوگ غریب ہیں، جو مجبور ہے، بیمار ہیں، جن کو اتنے کیپیسٹی نہیں ہے کوئی ایکسپینسز کو بیئر کر سکے، فری آف کاسٹ ان کو بہترین طبی سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور بلا معاوضہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ادویات پرووائڈ کی جائیں گی اور بہترین میڈیکل سہولتیں دی جائیں گی۔ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں، انشاءاللہ جلدی آپ کو اس سلسلے میں خوشخبری سنائیں گے۔
नंबर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है फ्री एजुकेशन। एजुकेशन में हम दो चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नंबर 1 टेक्निकल एजुकेशन, नंबर 2 जो कॉमर्स एजुकेशन। आने वाला दौर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारी बेहतरीन कोशिश है कि टेक्निकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए और बेहतरीन एजुकेशन जो कंप्यूटर एजुकेशन है जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसको लड़कों को बेहतरीन अंदाज में उनको दी जाए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे तमाम तलबा को बग़ैर मुआवजे के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दी जाए, बेहतरीन को टेक्निकल एजुकेशन दी जाए ताकि मुल्क को कौम की बेहतरीन खिदमत कर सके और बरसर रोज़गारों को शानदार और हुनरमंद इंसान बनाया जाए। मुल्क को कौम की खिदमत करें, मुल्क से बाहर भी वो इन चीज़ों का इस्तेफ़ादा आज कर सके। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ के आइजस को अल्लाह ताला कायम दायम रखे और मैं अपने मुल्क को कौम की बेहतरीन खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि तमाम व्यूअर्स के इल्म में है कि हर साल की तरह इस बार भी ऐसे राइटिंग कंपटीशन और इसके अलावा हम दूसरे भी इवेंट्स करवाते रहते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिससे तलबा की जो सलाहियतें हैं उनको एक निखार मिलता है और अच्छे तहरीर करने वाले अच्छे मुसन्निफ हमें मिल सकते हैं इससे। तो 1-2.5 महीने का प्रोसेस था जो कि हमारी तंजीम के तमाम मेम्बरान ने, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सेंट्रल बॉडी का हो, चाहे वो छोटा से छोटा कारकुन हो, उसने बहुत मेहनत की है। और तलबा जो कि ख़ासकर इसमें पार्टिसिपेंट रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इज्जत की निगाह से हम उनको देखते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसका बहुत इंतज़ार किया। तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको उन तलबा का नाम बताऊंगा जिन्होंने 50% से लेकर 70% तक नंबर हासिल किए हैं और बहुत मेहनत की है। हमारे जो चेकिंग करने वाले प्रोफेसर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की है। आप जानते हैं कि हर कोई अपना 100% नहीं दे सकता, लेकिन तलबा ने जो मेहनत की है, जो हमने तलबा के अंदर सलाहियतें देखी हैं वो काबिल कदर हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो कि फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे लिखारी बन सकते हैं। तो मैं नाम अनाउंस करूंगा और दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं कि जो जिन तलबा के सर्टिफिकेट्स बोले जाएंगे, नाम बोले जाएंगे, उनको हम व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं या आप लोग अगर चाहते हैं कि बज़रिया डाक आपको मिल जाए तो आप हमारी इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले जो जिन्होंने 50% to 70% मार्क्स लिए हैं उनमें सबसे पहले हैं ज़ोहेब फैसल, जिनका ताल्लुक़ है IGSF स्टडी सेंटर से। रोल नंबर है उनका 1401 और उन्होंने 52% मार्क्स लिए हैं। दूसरे नंबर पे मोहम्मद आशिर और उनका ताल्लुक प्राइवेट कैंडिडेट हैं, उनका रोल नंबर है 1403, उन्होंने 68% मार्क्स लिए हैं। और रोशना रहमान प्राइवेट कैंडिडेट हैं, 1404 रोल नंबर है, 64% मार्क्स लिए हैं। जैन अमानत अली IDSF स्टडी सेंटर से ताल्लुक है, 1405 रोल नंबर है और 52% मार्क्स लिए हैं। माहम जावेद प्राइवेट कैंडिडेट हैं, 1406 रोल नंबर है और 56% मार्क्स लिए हैं। हैदर IGSF स्टडी सेंटर से ताल्लुक है, 1407 रोल नंबर है, 52% मार्क्स लिए हैं। अलीना अरशद IGSF स्टडी सेंटर से ताल्लुक है, 1412 रोल नंबर है और 56% मार्क्स लिए हैं। शबीना शाहिद IGSF स्टडी सेंटर से ताल्लुक है, 1416 रोल नंबर है, 56% मार्क्स लिए हैं। मोहम्मद यासिर खान प्राइवेट कैंडिडेट मियाँ वाली से ताल्लुक है, 1418 रोल नंबर है, 52% मार्क्स लिए हैं। आकिब कयूम प्राइवेट कैंडिडेट हैं, लाहौर से ताल्लुक है, 1423 रोल नंबर है, 60% मार्क्स लिए हैं। सलीहा फातिमा IGSF स्टडी सेंटर से ताल्लुक है, 1424 रोल नंबर है, 68% मार्क्स लिए हैं। महमूना सिद्दीक कसूर से ताल्लुक है, 1425 रोल नंबर है और 68% मार्क्स लिए हैं। रबीहा जरीन नीलम वैली से ताल्लुक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों ने ना सिर्फ पंजाब सिंध या KPK से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हमसे बच्चों ने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, बल्कि नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान यहाँ के बच्चों ने हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो ये हमारे लिए काबिल सताइश है। और नीलम वैली से ताल्लुक़ है, 1427 रोल नंबर है, 60% मार्क्स लिए हैं। तहरीन काहिरा लिया से ताल्लुक़ है, 1428 रोल नंबर है, 52% मार्क्स लिए हैं। कायनात मुबीन चकवाल से ताल्लुक़ है, 1429 रोल नंबर है, 52% मार्क्स लिए हैं। अरीबा आसिफ कराची से ताल्लुक़ है और 1627 रोल नंबर है, 68% मार्क्स लिए हैं। फसीहा फातिमा हैदराबाद से ताल्लुक़ है, 1673 रोल नंबर है, 52% मार्क्स लिए हैं। मरीना तस्नीम कराची से ताल्लुक़ है, 1674 रोल नंबर है, 56% मार्क्स लिए हैं। नगमा क्वेटा से ताल्लुक़ है, 1677 रोल नंबर है और 68% मार्क्स लिए हैं। शुमाइला नूर हैदराबाद से ताल्लुक़ है, 1679 रोल नंबर है, 52% मार्क्स लिए हैं।
محمد اسلام 1691 رول نمبر ہے 52% مارکس لیے ہیں. محمود وارث لاہور سے تعلق ہے 1692 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. فضا غضنفر سنت نگر سے تعلق ہے 1694 رول نمبر ہے 56% مارکس لیے ہیں. ربیہ شیخ کراچی سے تعلق ہے 1695 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. میمونہ سہیل بیرا سے تعلق ہے 1696 رول نمبر ہے 56% مارکس لیے ہیں. عادل ایبٹ آباد KPK سے تعلق ہے 1687 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. مہنور عارف فیض فاؤنڈیشن اسکول سے تعلق ہے 1700 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. حلیمہ سعدیہ فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1701 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. ہارون شاہد فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1702 رول نمبر ہے 68% مارکس. نیشا جاوید فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1704 رول نمبر ہے 52% مارکس لیے ہیں. محمد عثمان رفیع فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1705 رول نمبر ہے 60% مارکس لیے ہیں. شروز فیاض لاہور گڑیشو سے تعلق ہے 1706 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. عرفہ یعقوب لاہور سے تعلق ہے 1707 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. رانا اعظم رفا انٹرنیشنل کالج سے تعلق ہے 1717 رول نمبر ہے 56% مارکس لیے ہیں. احمد شاہ ماضی ادلازی بلوچستان سے تعلق ہے 1567 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. محمد بلال لاہور سے تعلق ہے 1568 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. عطاء الرحمان آزاد جموں کشمیر سے تعلق ہے 1572 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. سعید عبداللہ فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1574 رول نمبر ہے 56% مارکس لیے ہیں. ابو بکر صابر فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1575 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. ہیرا شعیب فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1576 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. عبد المسیح مشتاق فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1577 رول نمبر ہے 52% مارکس لیے ہیں. محمد طاہا بن عامر فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1578 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. رابعہ سندھ سے تعلق ہے 1579 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. سائمہ ظفر آزاد جموں کشمیر سے تعلق ہے 1580 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. بشرا تسکین گجرات سے تعلق ہے 1583 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. ہما رحمان لاہور سے تعلق ہے 1586 رول نمبر ہے 60% مارکس لیے ہیں. سدرا افضل فورٹ سعد آباد سے تعلق ہے 1588 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. سہرش حسن سندھ سے تعلق ہے 1593 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. ماہرہ قبطیہ صاحبال سے تعلق ہے 1597 رول نمبر ہے 52% مارکس لیے ہیں. دریا اشرف شیخوپورہ تعلق ہے 1602 رول نمبر ہے 52% مارکس لیے ہیں. بنش عبد الرحمان اوکاڑا سے تعلق ہے 1603 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. الماس محمود آزاد جموں کشمیر سے تعلق ہے 1607 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. ریحانہ یوسف لاہور سے تعلق ہے 1608 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. حمزہ احمد خان کراچی سے تعلق ہے 1612 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. علیزہ افتخار 1614 رول نمبر ہے اور سرگودا سے تعلق ہے 68% مارکس لیے ہیں. تنزیل صدیق سیکھ اسکول سسٹم سے تعلق ہے ان کا 1482 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. ثنا پروین GCU لاہور سے تعلق ہے 1489 رول نمبر ہے 68% مارکس لیے ہیں. صبغت اللہ خیرپور سندھ سے تعلق ہے 1490 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. عیشا اسکالرس کالج لاہور سے تعلق ہے 1491 رول نمبر ہے 56% مارکس لیے ہیں. خضرا شاہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں ڈانڈی کراچی سے 1492 رول نمبر ہے 60% مارکس لیے ہیں. حلف شہباز لاہور سے تعلق ہے 1493 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. عصمت اللہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں کوئٹہ سے 1494 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. سدرا اسماعیل پرائیویٹ کالج کینڈیڈیٹ ہیں جھنگ سے 1497 رول نمبر ہے 52% مارکس لیے ہیں. عبد الحلیم خزدار بلوچستان تعلق ہے 50% مارکس لیے ہیں. محمد جمیل پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں 1499 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. محمد قاسم پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں شیخوپورہ سے 1501 رول نمبر ہے 64% مارکس لیے ہیں. محمد عزیر پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں ملتان سے 1502 رول نمبر ہے 56% مارکس لیے ہیں. ہما بشیر گجرات سے تعلق ہے 1504 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. مریم خاتون پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں جہلم سے 1505 رول نمبر ہے 60% مارکس لیے ہیں. یاسر رضا ننکانہ صاحب سے تعلق ہے 1508 رول نمبر ہے 60% مارکس لیے ہیں. محمد ابراہیم پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں کوئٹہ سے 1509 رول نمبر ہے 50% مارکس لیے ہیں. عشا ناز پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں کراچی سے جنہوں نے 50% مارکس لیے ہیں.
آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ ججز ہیں جنہوں نے ان تمام مضامین کو بغور پڑھا ہے اور بہت محنت سے اس کو چیک کیا ہے، جس میں ہمارے محترم جناب ڈاکٹر محمد شمیم صاحب نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہیں حافظ پروفیسر بندہ ناچیز دانش، اور ایم فل اسلامیات عارف منظور لودھی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں جناب اسلامی جمہوری اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن کے، اور پروفیسر سمیرہ ناز ایم فل اسلامیات ہیں، پروفیسر کیسر الطاف ایم فل ہسٹری ہیں، مفتی نعیم احمد صابری صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ پروفیسر فیضان طاہر صاحب جو کہ تنظیم کے بانی ممبران میں سے ایک ممبر ہیں، اور اس وقت تنظیم کے جو ہیں وہ نائب صدر ہیں، اور آج موجود نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ججز ہیں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ ان تمام مضامین کو غور سے پڑھا ہے، تو آپ لوگوں نے محنت کی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کچھ غلطیاں، کچھ سکھانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر آپ کو اور محنت کرنا پڑے گی۔ یقین ہے کہ آپ لوگ اس پر خوش ہوں گے کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو۔ 50% to 70% مارکس جن بچوں نے گین کیے ہیں اور ان کا ہم اناؤنس کر چکے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اسپیچ کریں گے اپنے چیف گیسٹ کی، ڈاکٹر احسن محمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IJSF نے نیشنل ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کا اہتمام کیا، بہت ہی کمال مقابلہ ہے، چاروں صوبوں کے طلباء و طالبات نے اس میں حصہ لیا، میں اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ بہت صحت مند اور بڑی مثبت سرگرمی ہے۔ نوجوان طلباء و طالبات اور جو ہمارے بچے ہیں، خاص طور پر بچیاں ہیں، ان کو موقع ملا ہے کہ وہ قلم کے ذریعے اپنے خیالات اور اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت مقابلہ تھا، اور انہوں نے جو ہزاروں طلباء طالبات نے پاکستان بھر سے حصہ لیا، ان میں سے 600 کچھ لوگ انہوں نے کوالیفائی کیے، اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ وار جو ہے سارا اس کو اسیس کرتے ہوئے نتائج مرتب کیے ہیں۔ میں اس کے لیے زین العابدین کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سراہتا ہوں کہ وہ ایسے کام کرتے رہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح کے ایسے کمپٹیشن بھی کرواتے رہیں، تقریری مباحثے جو ہیں اس کے مقابلے بھی کرواتے رہیں، اور پاکستان کی بلندی کے لیے اور ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں۔ دیکھیں، آج ہمارے طلباء و طالبات کو اگر راہ ملے گی، انہیں اگر صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع ملیں گے، اگر باقی فورمز بھی اس طرح ہی IJSF کی طرح طلباء طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، تو آج اس پلیٹ فارم سے اٹھ کر کل وہ قومی اور پھر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر جا سکیں گے۔ ان کو ایک رابطے کا اور ایک کنیکٹیوٹی کا ایک موقع مل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ IJSF نے اپنے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ثابت کیا ہے جس پر آ کر طلباء طالبات جو ہیں وہ اپنے جذبات، احساسات، خیالات، مسائل اور وسائل جو ہیں، اور اس کی روشنی میں جو ان کو ان کا ایک نظریہ بنتا ہے، اس کو وہ اجاگر کر سکیں۔ اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں KPAK کے طالب علم شامل ہیں، اس میں سندھ سے شامل ہیں، بلوچستان سے ہیں، پنجاب سے ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہیں، سپبز ہیں شہروں کے، وہاں سے طلباء و طالبات نے، سرکاری اسکولوں کے طلباء طالبات نے، نہ صرف پرائیویٹ اسکولوں کے، سب نے حصہ لیا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر طالب علم وہ جہاں بھی ہے وہ ایک انمول ہیرا ہے۔ ہمیں ان ہیروں کو پالش کرنا ہے، ہمیں ان ہیروں کو چمکانا ہے، اور یہ فریضہ جو ہے سر 10 IJSF نے انجام دی ہے، وہ ہیروں کو پالش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہنوں میں ایسے سوچ، ایسی خیالات ڈال دے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کے ہیروں کی تلاش میں نکل جائیں، کیونکہ ہیرے ہیں یہاں پر سب کچھ ہے، صرف انہیں تراشنے کی اور ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ IJSF جو ہے یہ اپنی پوری توانائیاں صرف کیے ہوئے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی انرجی دیتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، بلکہ پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جذبے کو سلام کریں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، ہم ان کو اٹھا کر قومی سطح پر لے کر آئیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ IJSF کی ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور بلا کر میرٹ پر ان کو جو ہے نا ایک شاباش دیں۔ میرٹ پر یہ کام کر کے دکھا دیا انہوں نے ہزاروں طلباء طالبات کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اپنے ساتھ رابطے میں رکھا ہوا ہے، سکولز اور کالجز کے ساتھ رابطے ہیں، بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے، ان کی فیسوں کی ادائیگی کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، تعلیم میں معاونت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کو اور پھیلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں پاکستان، ان کا بھی آج کل یہی ان کا ایک موٹو، ایک نظریہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر کام ہو۔ تو یہ گراس روٹ لیول پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا، ان کو آپ اٹھا کر اوپر لے آئیں، ان کو
آگے لے کے آئیں, ان کو مواقع دیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو انرجی دیں, ان کو ان کے پلیٹ فارم کو اس قابل بنا دیں کہ یہ جو خیال اور ایک سوچ لے کے چلے ہیں اس کو عملی طور پر یہ پیش کر سکیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمارے وطن کو ہوگا. ہمارے وطن کے نوجوان طلباء و طالبات یہ آگے بڑھیں گے, یہ آگے نکلیں گے تو ملک کی قسمت چمکے گی. آج دور جو ہے وہ آزادی حاصل کرنے کا دور ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پرانے قوانین کو بدلنے جا رہے ہیں, اصلاحات چاہتے ہیں, انہیں مافیاز کا سامنا ہے. میں کہتا ہوں جی کسی کا بھی سامنا ہو, اب انہیں جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, انہیں مثبت اقدامات اٹھانے چاہیے, انہیں ایسے لوگ آگے لے کر آنا چاہیے, انہیں چاہیے ان نوجوانوں کو اپنا ساتھی بنا لیں تاکہ وہ جو ایک نیک کام اس پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں, تو لوگوں کو وہ ریاست مدینہ بنتا ہوا دکھائی دے, لوگوں کو روزگار اور مہنگائی کے اور جو دوسرے ایک غربت کے ایشوز ہیں وہ حل ہو سکیں. اور وہ کیسے حل ہوں گے کہ ہم اپنے گراس روٹ لیول کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. اور IGSF آئی ریئلی سلیوٹ یو, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ اسی طرح جدوجہد کرتے رہیں اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں, اور وہ دن مجھے بھی دیکھنا نصیب ہو جب پرائم منسٹر جو ہے نا وہ خود IGSF کو, چاہے یہ والے پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی اس ملک کا ایک صاحب اختیار و اقتدار ہو, وہ آپ کو اپنے ساتھ ملائے, بلائے اور ساتھ لے کر چلے. شکریہ. جو دعوت سخن پیش کر رہے تھے جناب ڈاکٹر احسن محمود صاحب, اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ایک اور مہمانان گرامی کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ خطاب کریں. جناب کاشف محمود بٹ صاحب جو ایکس کیپٹن ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے, وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. السلام علیکم, میں ہوں کاشف محمود بٹ, فارمر کیپٹن پاکستان جونیئرز اینڈ لاہور لائنز. IGSF زین العابدین اور آپ کی تمام ٹیم کو بہت ہی مبارک کہ آپ نے اس کووڈ سچویشن میں جو مضمون نویسی کا مقابلہ کرایا, پروگرام ارینج کیا اور پورے پاکستان سے 35,000 اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کیا, بہت عمدہ. اور اس کے بعد جب آپ نے ان کو فائنلائز کر کے 620 اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو فائنل لسٹ میں لے کے آئے, تمام اسٹوڈنٹس کو میری نیک خواہشات, اور اسی طرح اپنے اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں اور لگے رہیں اور پاکستان کے مزید ترقی کی راہ پہ گامزن رکھیں. تھینک یو ویری مچ. ونڈو ہوگی جن بچوں نے 70% to 80% مارکس گین کیے ہیں اس ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کے اندر, اور سب سے پہلے اس میں ہے آمنہ شاکر جن کا تعلق ہے IGSF اسٹڈی سینٹر سے, جن کا رول نمبر ہے 1412 اور انہوں نے 71% مارکس لیے ہیں. عائشہ ارشد IGSF اسٹڈی سینٹر سے تعلق ہے 1413 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. ادیبہ خالق پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں لاہور سے, 1415 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. زینب رشید IGSF اسٹڈی سینٹر سے تعلق ہے 1417 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. محمد عثمان ثوابی سے تعلق ہے 1431 رول نمبر ہے, 75% مارکس لیے ہیں. اور تنزیلہ گل DI خان سے تعلق ہے 1437 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. دعا ہاشمی IGSF اسٹڈی سینٹر سے تعلق ہے 1446 رول نمبر ہے, 76% مارکس لیے ہیں. لائبہ عارف ایوان IGSF اسٹڈی سینٹر سے تعلق ہے 1448 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. محمد فیضان پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں فتح جنگ سے, 1472 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. فاطمہ بیٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلق ہے, 1480 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. محمد ابراہیم سیکھ اسکول سے تعلق ہے, 1483 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. صغرا یامین پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں ٹاؤن شپ لاہور سے, 1486 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. ہمنا عبد الرزاق پنجاب یونیورسٹی لاہور سے تعلق ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پنجاب کی اور بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں انہوں نے اس کمپٹیشن کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اللہ پاک اسی طرح ہمارے جو محنت اور لگن کا جو نتیجہ ہے وہ آتا رہے اسی طرح. اور اس کے بعد ہے برہان الدین سوات KPK سے تعلق ہے, 1540 رول نمبر ہے, 76% مارکس لیے ہیں. عدنان خادم 410 سے تعلق ہے, 1540 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. طیبہ گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور سے تعلق ہے, 1551 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. اسماء ال پشاور KPK سے تعلق ہے, 1552 رول نمبر ہے, 76% مارکس لیے ہیں. اور محمد حاذق فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے, 1573 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. رفیہ زینب کراچی سے تعلق ہے, 1599 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. ساجدہ ظفر آزاد جموں کشمیر سے تعلق ہے, 1600 رول نمبر ہے, 76% مارکس لیے ہیں. شمیم اختر فیصل آباد سے تعلق ہے, 1604 رول نمبر ہے, 72% مارکس لیے ہیں. شمیع اللہ افضل آزاد جموں کشمیر سے تعلق ہے, 1605 رول نمبر ہے, 76% مارکس لیے ہیں.
اور رخسار فاطمہ کراچی سے تعلق ہے 1610 رول نمبر ہے 76% مارکس لیے ہیں. ایمن ربانی ناروال سے تعلق ہے 1611 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. ہینا رضا قادری ٹیکسلا سے تعلق ہے 1423 رول نمبر ہے 76% مارکس لیے ہیں. ثنا نیاب مظفر گڑھ سے تعلق ہے 1636 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. رضا بطول حافظ آباد پنجاب سے تعلق ہے 1639 رول نمبر ہے 76% مارکس لیے ہیں. اتباع شفیعت آزاد کشمیر سے تعلق ہے 1643 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. مہوش گجرانوالہ سے تعلق ہے 1670 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. ہیرا احمد چشتیاں سے تعلق ہے 1675 رول نمبر ہے 76% مارکس لیے ہیں. نیہا اکرام لاہور سے تعلق ہے 1693 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. نیہا اکرام لاہور سے تعلق ہے 1697 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. فواد شاہد فیض فاؤنڈیشن سے تعلق ہے 1703 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. جویریہ خان کراچی سے تعلق ہے 1708 رول نمبر ہے 72% مارکس لیے ہیں. امرین نواز ناروال سے تعلق ہے 1712 رول نمبر ہے 76% مارکس لیے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 70 to 80% مارکس گین کیے ہیں. وہ طلباء ہیں جنہوں نے 70 to 80% مارکس گین کیے ہیں. اور میں اب ملتمس ہوں ہمارے آنریبل چیف گیسٹ جناب خواجہ ندیم وائن جو کہ پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں آج آپ سے مخاطب ہوں جن بچوں نے تقریباً کم و بیش 37,000 سے لگ بھگ بچوں نے اپنے دل کے جذبات ختم نبوت کے اوپر جو لکھ کر IJSF کو جو بھیجے ہیں، تو وہ جتنے بھی بچوں نے بھیجے ہیں ان میں سے کچھ 600 سے لگ بھگ بچوں کو جو ہے انہوں نے چوز کیا. لیکن وہ جو 37,000 بچے ہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو. آپ نے بھی جو اپنے دل کے جذبات بھیجے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ بھی سمجھ لیں یہ مقابلہ نہیں تھا، یہ آپ کے ایمان کو اجاگر کرنا، مزید آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو تھا آپ کو دیا گیا کہ آپ ختم نبوت کے اوپر آپ اپنے جو ہے دل کے جذبات لکھیں. تو میں ان 37,000 بچوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تھے اپنے دل کے جذبات لکھے. اور سب سے بڑی بات کہ میں اس آرگنائزیشن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت اور اس طرح کے ماحول میں جب کہ ہر طرف سے بہت زیادہ پریشر بھی ہے کہ ہمارے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، جو ورکنگ کر رہے ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے. بہت سے ممالک سے دباؤ آ رہا ہے. لیکن اس دباؤ کے باوجود میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان 37,000 بچوں سے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ نیکسٹ جب کمپٹیشن آئے کہ آپ اپنے دل کے جذبات لکھیں تو یہ 1 کروڑ سے اوپر ہونے چاہیے. اظہار خیال فرما رہے تھے خواجہ ندیم وائن صاحب. اور اب میں ملتمس ہوں جناب چودھری ارشد گجر صاحب سے جو کہ چیئرمین ہیں قومی امن کمیٹی لاہور اور CEO ہیں ہوٹل رائل پلازا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو زین العابدین صاحب نے بچوں کا پروگرام کرایا ہے، یہ مقابلہ میرا خیال ہے اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بچے جو آنے والے وقت میں انہوں نے ہی ہر چیز سنبھالنی ہے. یہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سیاستدان بنے گا، کوئی زین العابدین صاحب جیسا کام کرے گا. تو یہ ایسا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بچوں کو اپریشیٹ کیا ہے. جو بچے جیتے ہیں ان کو انعام بھی دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے اچھا کام ہوگا. زین العابدین صاحب ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے جو انہوں نے یہ کام ایسے کام کرتے ہیں جو مستقبل میں آنے والے وقت میں بہت کام آئیں گے. ٹیم بہت اچھی ہے اور لالچی نہیں ہے لوگ، دوسرے لوگ ساتھ ہی اپنا کام بتا دیتے ہیں. یہ ایسا بندہ ہے اپنے پاس سے پیسے خرچتا ہے، تھوڑے خرچے زیادہ خرچے، یہ اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہے، کوئی فنڈ نہیں لیتا کسی سے. میرا خیال ہے یہ ایسے کام کرنے چاہیے ہر بندے کو. مجھے بھی اللہ توفیق دے تو میں بھی کروں گا انشاءاللہ. میں ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا. یہ ہمارا بھائی چھوٹا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. السلام علیکم. جہاں پہ IJSF کی اتنی محنت ہے اور ہمارے ممبران کی اتنی محنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اسپانسرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں، جن میں اسکالرس کالج ہے،
پورٹ رائل پلازا ہے, NCBA&E یونیورسٹی ہے, دفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جن طلباء نے پوزیشنز حاصل کی ہیں ان کے تمام کے آرٹیکلز گاہے بگاہے روزنامہ مشرق میں, روزنامہ شفق میں اور انگلش نیوز پیپر ہے بزنس, ان میں شائع ہوتے رہیں گے. تو آپ یہ نیوز پیپر جو ہیں وہ دیکھیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے جو رزلٹس ہیں وہ ان میں اناؤنس ہوئے ہیں. اور GNN اور CD42 یہ جو ہے کل یا پرسوں کی جو ایک ہے ہیڈ لائن آئے گی, اس کے اندر انشاءاللہ آپ کی جو پوزیشنز ہولڈر ہیں ان کا اناؤنس کیا جائے گا. تو ان تمام اسپانسر کے میں اور اپنی تنظیم کی طرف سے تمام کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. بہت بڑے ڈیوریشن کے اندر اس تمام کمپٹیشن کو برائے کار لایا گیا ہے. اس کے تمام کے اندر ہمارے ممبران جو کارکنان ہیں اور جتنے بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں سب نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور سب کی محنت ہے اور اس محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج اتنا بڑا پاکستان لیول کا جو کمپٹیشن ہے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. تو ان تمام کا ہم حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے تنظیم کی طرف سے, سینٹرل باڈی کی طرف سے ان تمام ممبران کو اور تمام جتنے کارکنان ہیں ان سب کو, جن ممبران نے اور کارکنان نے بہت محنت کی ہے اور اس پروگرام کو ایک خوبصورت شکل دی اور 4 چاند لگائے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کرنے لگے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہر سال ہمارا پروگرام ایک باقاعدہ ایک وینیو پہ ہوتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں جیسے کرونا کی صورتحال ہے اور SOPs کو عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو آن لائن رکھا ہے, فزیکل نہیں رکھ سکے. تو ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے کیونکہ ہم اس پروگرام کو بہت انجوائے بھی کرتے ہیں اور انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بڑا پازیٹیو میسیج جاتا ہے پوری قوم کو اور طلباء کو اور ان کے والدین کے لیے. لیکن ہم یہاں پہ بہت مایوس ہیں کرونا کی وجہ سے, تو دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا کو ہم سے دور فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں سب سے پہلے تنظیم حاضہ کے صدر سید آصف علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کارکنان میں شیلڈ ڈسٹریبیوٹ کریں. سب سے پہلے سید آصف علی شاہ صاحب. یہ بچے بہت محنت کرتے ہیں ہماری تنظیم کے, جنہوں نے اس پورے ڈیوریشن میں بہت محنت کی ہے اور اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے. تو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر سب سے پہلے میں طلحہ شمشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. دوسرے نمبر پہ منیب حبیب صاحب ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں بہت محنت کی ہے. میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اس اعلیٰ کارکردگی پر شیلڈ وصول کریں. مزید ممبرس ینگسٹر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اور بہت زیادہ محنت کی ہے. یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تنظیم کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کی صرف حوصلہ افزائی ہے, ان کا ہم معاوضہ ادا نہیں کر سکتے, یہ حوصلہ افزائی ہے. اور ان بچوں کو میں انعامات اور شیلڈ دینے کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد شمیم صاحب سے کہ جو تنظیم حاضہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, جناب شمیم صاحب. طارق صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. میں جناب عدیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. میں ملتمس ہوں تنظیم کی آن, تنظیم کی جان اور جنہوں نے پورے پاکستان کے لیے اتنا بڑا مقابلہ مضمون نویسی منعقد کروایا کہ وہ آئیں. جناب چیئرمین زین العابدین صاحب, مان علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا تنظیم کے ممبر ہی نہیں ہیں اور میڈیا سیل کے ہیڈ بھی ہیں جناب حافظ قر مختار صاحب, وہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. اس تمام پروگرام کو تشکیل دینے کے لیے اور ان پیپرز کی چیکنگ کے لیے ججز نے بہت محنت کی ہے, نو ڈاؤٹ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے اور آپ سب کے لیے نکالا ہے, ان طلباء کے نکالا ہے جنہوں نے محنت کی ہے اور ان کی محنت کو سراہنے کے لیے ان ججز نے محنت کی ہے. اور میں اب جو ہے وہ ایک سرمنی شروع ہوگی جس میں ججز کو جو ہے شیلڈ سے نوازا جائے گا. تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں محمد شمیم صاحب سے وہ آئیں اور اپنا
ایوارڈ حاصل کریں. محمد شمیم صاحب کو ایوارڈ دینے کے لیے میں ملتمس ہوں تنظیم ہادہ کے چیئرمین اور صدر آصف علی شاہ صاحب اور چیئرمین زین العابدین صاحب سے کہ وہ آئیں اور ایوارڈ سے نوازیں. میں معزز جج سے التماس کروں گا جناب حافظ دانی صاحب سے آئیں اور آ کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. جی ان کو ایوارڈ سے نوازنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب آصف شاہ صاحب سے اور چیئرمین زین العابدین صاحب سے آئیں اور ان کو ایوارڈ سے نوازیں. اب تقریب کا آغاز ہو رہا ہے. جو جن بچوں نے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. علی حمزہ وہ بچے جنہوں نے 4 to 10 پوزیشنز گین کی ہیں ان کا نام اناؤنس کیا جائے گا. تو بچوں کا جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں ان کا نام اناؤنس کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محمد شمیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور بچوں کو اپنا ان کا جو کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے 4 سے لے کے 10 پوزیشن تک ان کا نام اناؤنس کریں. جن لوگوں نے بڑی اچھی محنت کی, بڑی اسٹرگل کی اور بہت خوبصورت انداز سے اپنے مقابلے مضمون نویسی میں پارٹیسپیٹ کیا, سب سے پہلے اسٹوڈنٹ نے نمبر 10 پوزیشن حاصل کیا. ان کا جو نام ہے فائزہ نصیر کا, فادر ڈاٹر آف نصیر خان, انہوں نے 10th پوزیشن حاصل کی ہے. ان کا تعلق IGSF اسٹڈی سینٹر سے اور رول نمبر ہے 140. بند کریں. الرحمن الرحیم. اب تقریب کے اختتام میں بڑھتے ہوئے جن پوزیشن نے اسٹوڈنٹ نے پہلی 10 پوزیشن حاصل کی ہے 4 to 10, ان میں سے جو نمبر 10 پوزیشن ہے اس کا نام ہے اسی کا فائزہ نصیر ڈاٹر آف نصیر خان. یہ IGSF اسٹڈی سینٹر اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کا رول نمبر ہے 1408 اور انہوں نے 10 پوزیشن حاصل کی. بچی نے 9 پوزیشن حاصل کی ہے, اس کا نام ہے فائزہ زینب ڈاٹر آف شوکت محمود, پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے اور شکر گڑھ سے ہے اس کا تعلق ہے. اس کا رول ہے 1419 اور انہوں نے 9 پوزیشن حاصل کی ہے. گریٹ کنگریچولیشن. پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے محمد عمر سن آف حسین علی, پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر بنیر سے, اور ان کا رول نمبر ہے 1460 اور 8 پوزیشن حاصل کی ہے. جن نے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے عبید اسلام سن آف امیر احمد شاہ, پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے, مانسہرہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کا رول نمبر ہے 1468. 7th پوزیشن انہوں نے حاصل کی. پوزیشن کمبائن ہے جس میں 2 اسٹوڈنٹ نے کمبائن پوزیشن حاصل کی ہے. جو دوسرے اسٹوڈنٹ کا نام ہے بغیر اللہ سن آف غلام مصطفیٰ, گولڈی سے ان کا تعلق ہے سندھ سے اور ان کا رول نمبر 1569. 7th پوزیشن کمبائن ہے. 6th پوزیشن جس نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے حافظہ تنزیل النساء ڈاٹر آف محمد اصغر, فورٹ عباس سے ان کا تعلق ہے اور ان کا رول نمبر ہے 1681. 6 پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے. اچھا 5 پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے اس اسٹوڈنٹ کا نام ہے صوفیہ حسن مغل ڈاٹر آف محمود الحسن, اسکالرس کالج سے ان کا تعلق ہے اور ان کا رول نمبر ہے 1542. 5th پوزیشن انہوں نے حاصل کی. 4th پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے صبیحہ کوثر ڈاٹر آف محمد یاسین, ان کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کا رول نمبر ہے 1553. 4th پوزیشن. جن اسٹوڈنٹ نے 4 to 10 پوزیشن حاصل کی ہے یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے. ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا, انہوں نے بہت محنت سے, بہت لگن سے, بہت خوبصورت انداز میں لکھا اور جو ریفرنس ہے وہ بہت خوبصورت ہے. حوالہ جات ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت اور شاندار, قرآن کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے بہت خوبصورت لکھا اور ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا. جو دوسرا ٹاپک کووڈ-19 کے بارے میں, اس کے بارے میں نہایت خوبصورت انداز کا بیان کیا کہ اس کے جو امپیکٹ ان سوسائٹیز ہیں کیا کہ نیگیٹیوز ہو رہے ہیں, معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہیں, تعلیم کے حوالے سے, پرسنالٹی کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, انٹرنیشنل لیولس پہ کیا کے اثرات مرتب ہیں. اس کے ساتھ جو نیو ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر کے بارے میں جو لیٹسٹ میتھڈ آف ایجوکیشن ہے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. یقیناً یہ تمام طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں. میاں جاوید علی صاحب جو کہ ایکس ٹاؤن ناظم ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس کے موجودہ ایلیکٹو ممبر ہیں, انہوں نے پوزیشن اور طلباء کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. سب سے پہلے تو میں IGSF ویلفیئر کا دل کی گرہیوں سے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کووڈ کے حالات میں اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایونٹ جو ہے جو ہوا ہے اور اس میں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے
कि 37,000 बच्चों ने कराची से लेकर पेशावर तक जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसमें भरपूर तौर पर हिस्सा लिया है। और जो कि अनवान भी बड़ा ज़बरदस्त था, ख़त्म नबूवत पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। 1,64,000 पैगम्बर यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई यहाँ पर और पैगम्बर ना आया है और ना आएगा। और इस पर जैसा कि मुझे बताया गया है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से कि यहाँ पर बच्चों ने बहुत जज्बे जोश से इसका इजहार किया है। कोविड-19 के हवाले से भी उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। हमारे नौजवान ये हमारे पाकिस्तान के कल के मेहमान हैं। इन्होंने इंशाअल्लाह ताला अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो हासिल करके इस पाकिस्तान के लिए अपना एक भरपूर किरदार अदा करना है। यूथ से, अपने नौजवानों से ये पैगाम मेरा है कि आप पाकिस्तान के जिन भी शोबा जात में जाएं, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और है। वो जो कीमती वक्त है अपनी तालीम पर सर्व करें, अपने खेलों के लिए सर्व करें, आपके ताकि सेहत भी आपकी बने, उसके साथ नशोनुमा हो और साथ साथ आप आगे तरक्की भी कर सकें। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद साहब। नाज़रीन, ये थे मियाँ जावेद साहब, मुतवक्किल मेयर लाहौर। ये थे जनाब मियाँ जावेद अली साहब, जिन्होंने पोजीशन होल्डर तलबा से अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार किया। तलबा से मुखातिब हैं जनाब हाफिज़ दिशान साहब, जो कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के पुरमसरत दिन के मौके पर IJSF को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पिछले कई सालों से तो मैं इनकी सोशल एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ और इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट जो होता है वो हमारे जो कौम के मामार हैं उनकी तरबियत के साथ साथ उनको मुख्तलिफ मुकाबला जात में इंगेज करना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें IJSF की तमाम टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने हमेशा इन स्टूडेंट्स पे फोकस किया और उनके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया। तो आज दूसरी मुबारकबाद मैं इन तमाम आज के जो मुकाबले में जितने बच्चों ने शिरकत की उन तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप ये देखें कि एक इसमें जो सब्जेक्ट था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से था, ख़त्म नबूवत के हवाले से था। तो जब बच्चों को आप ऐसे सब्जेक्ट देते हैं तो यकीनन वो बच्चे अपना रिसर्च और फिर अपने जो कारी साहब से पढ़ते हैं या अपने पेरेंट्स से इसके बारे में, और कुछ बच्चों के पास अपनी इसकी तहकीक और वो नॉलेज होता है। तो ये एक हमें दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करना पड़ता है उन बच्चों को। तो यकीनन वो बच्चे लाइब्रेरी से, इंटरनेट पे, अपने पेरेंट्स से, अपने असातिज़ा से उन्होंने रहनुमाई ली होगी और उनकी भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दूसरा जो मौजू था आज के कंपटीशन का वो कोविड और उसके असरात और ये सारी इस पर बातचीत थी। तो ये भी बड़ा एक उम्दा और करंट अफेयर का एक ये टॉपिक था, पूरी दुनिया ने इसको मुतासर किया। तो मैंने कुछ जैन भाई से जब इनसे मेरी डिस्कशन हुई तो मैंने कुछ ऐसे जो बच्चों ने लिखे वो भी पढ़े और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि यार बच्चे हमारे इतने आगे निकल चुके हैं। तो ये तमाम टीम जिसने ये अरेंज किया और तमाम स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन भी जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया वो तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गैर निसाबी सरगर्मियों में भी इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जब आप ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं तो न सिर्फ आपकी तरबियत होती है, मुस्तक़बिल में आप डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सियासत में अभी आ सकते हैं आप में से कुछ बच्चे। तो यकीनन ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्रूमिंग करती हैं, आपकी हौसला अफजाई करती हैं। तो मैं हमेशा ऐसे इवेंट्स को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। इस दफ़ा भी मेरा भरपूर ताउन जैन साहब और उनकी पूरी टीम के साथ रहा, मुस्तक़बिल में भी रहेगा। और इंशाल्लाह कोविड की वजह से इसको ऑनलाइन करवाना पड़ा, नहीं तो पिछले जितने मुकाबला जाते उसमें बच्चे फिज़िकली अपेयरनेस थी उस वक्त। तो इंशाल्लाह हम कोविड से भी निकल रहे हैं और इंशाल्लाह हम आने वाले सालों में जो इवेंट्स करवाएंगे उसमें IJSF के दोस्तों की तमाम जो उनके इश्यूज़ होंगे उनको भी एड्रेस करेंगे और हर मुमकिन ताउन करेंगे और इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर इवेंट आने वाले सालों में होगा।
اگلی تیسری کمبائن پوزیشن کے لیے میں دعوت دوں گا آئی جی کے جناب اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری حارث صاحب سے. السلام علیکم. حماد علی عرف حارث علی دو نام ہیں, جس نام سے بھی آپ جان سکتے ہیں. اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری آئی ایس ایف مخاطب ہوں آپ سے. تھرڈ پوزیشن اناؤنس کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. تھرڈ پوزیشن وہ بھی شیئرنگ پوزیشن ہے. ہمارے دور میں کبھی شیئرنگ پوزیشن کبھی ہوتی تو شاید مجھے بھی مل جاتی. تو تھرڈ پوزیشن اچھی پوزیشن ہے, نوٹ بیڈ پوزیشن. تھرڈ پوزیشن جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے حاصل کی ہیں وہ ہے عثمان عبدالصبور ولد عبدالصبور خان. یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا جو رول نمبر ہے 1519 ہے اور 84% انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں. اٹس اے گڈ پوزیشن کیونکہ جتنا بڑا مقابلہ ہے اس کے اندر تھرڈ پوزیشن آنا اور ایسے ڈسٹرکٹ سے آنا چترال, جس کو اچھی طرح سے لوگ بھی نہیں جانتے کہ چترال بھی پاکستان کا علاقہ بھی ہے. جس طرح لاہور, کراچی, اسلام آباد ہے جس کو ورلڈ وائڈ جانا جاتا ہے, لیکن چترال ایک بہت اچھا اور خوبصورت علاقہ ہے جس سے اب آپ کی بھی پہچان بنے گی کہ چترال کا نام جب نکلے گا کہ چترال سے ایک کینڈیڈیٹ ہمارا آیا اور اس نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی, تو آپ کی وجہ سے آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام بھی بڑھے گا. اور اس طرح کا جو مواقع ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈسٹرکٹ کو بھی شو کرتے ہیں, آپ کی تعلیمی قابلیت کو بھی آگے اجاگر کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, اور آپ کی جو پیرنٹس کی محنت ہے وہ بھی آپ کی سامنے نظر آتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا, ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے یا کسی بھی قابلیت ہے وہ عوام کے سامنے نہیں آتی, لوگوں کے سامنے نہیں آتی, وہ ایک محدود رہتی ہے, لمیٹڈ رہ جاتی ہے. لیکن یہ وہ پلیٹ فارم ہے آئی ایس ایف جہاں سے آپ ورلڈ وائڈ اپنے آپ کو اجاگر کر سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا نام بنا سکتے ہیں. اب میں چترال کا نام سنا تو ہے لیکن کبھی گیا نہیں, لیکن یہ پتہ ہے کہ چترال خوبصورت جگہ ہے, بہت زیادہ جنت نظیر وادی ہے. تو کنگریچولیشن بردر, آپ کا اسامہ عبدالصبور, دوبارہ نام میں اناؤنس کر دیتا ہوں, اسامہ عبدالصبور خان ان کے والد کا نام ہے. پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے چترال سے. 1519 ان کا رول نمبر ہے اور 84% مارکس ہیں. تھینک یو. اب میں دعوت کا جناب علی حمزہ صاحب کو جو کہ پاکستان مائل اسٹون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اسپانسرز بھی ہیں, آئیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں اور بچوں سے خطاب کریں. السلام علیکم, میرا نام علی حمزہ ہے اور میں مائل اسٹون کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. مائل اسٹون ایک ڈسیبلڈ پرسنس کی آرگنائزیشن ہے جو کہ لاہور میں کام کر رہی ہے, اور اس میں ہم ڈسیبل پرسنس کی ویلفیئر کے لیے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ سارا ہم کر رہے ہیں. اس میں اسسٹو ڈیوائسز اور ان کی پیئر کاؤنسلنگ اور ان کو ایک خود مختار اور آزاد زندگی دینے کے لیے ہم یہاں پہ کوشاں ہیں. لاہور میں ہم لاہور سے آپریٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ میں جو میسیج دینا چاہوں گا اس نیشنل ایسے کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹس کو وہ یہ ہے کہ آپ سب نے انتہائی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں, اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے کمپٹیشن ہوں, اور آپ لوگ جو کہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ لکھنے کی طرف آئے, کیونکہ لکھنے کی طرف ہمارا رجحان اور پڑھنے کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہے. ہم سلیبس کے علاوہ بہت کم چیزیں پڑھتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اس چیز میں اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ بہت خوش آئند ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ آپ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں, اور ہماری نوجوان نسل میں اتنے لوگ ہیں جو کہ لکھنے کی طرف رجحان رکھتے ہیں. کیونکہ لکھنا جو ہے ایک بہت ہی مفید اور ایک ایسا عمل ہے جس سے قوموں کی جو اندر کی چیز ہے وہ باہر آتی ہے, اور وہ چیز جو کہیں نہیں گئی ہوتی وہ آپ لکھتے ہوئے قوموں تک کنوے کر سکتے ہیں. تو نوجوان نسل کا اور آپ سب پارٹیسپینٹ کا اس میں حصہ لینا, آپ سب کو اس چیز کی بہت مبارکباد ہو, اور جو بھی اس کا ونر ہو میرے لیے اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں بہت بیسٹ وشز ہیں کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے, اپنے ملک کا نام روشن کرے, اپنے خاندان کا اور اپنا نام بنائے, اور اس طرح کے ادبی سرگرمیاں کرنا
جو اس ادارے کا جو کہ پچھلے 10 سال سے سرگرم عمل ہے اور ایسے کمپٹیشنز کر رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مفید چیز ہے اور ایک ایسی سرگرمی ہے جس کا کنٹینیو رہنا، جس کا جاری رہنا اور بہت ضروری ہے. اور اس میں جتنے لوگ بھی ان کی معاونت کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ سب لوگ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں اس ادارے کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہر سال اس طرح کا کمپٹیشن کرواتے ہیں، اور ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں کہ یہ آئندہ اس عمل کو جاری و ساری رکھیں. آلدو اس میں بہت کم ترقی کے مواقع یا پیسے کمانے کے مواقع کم ملتے ہوں گے، ظاہری بات ہے، لیکن یہ ایک ایسا مفید عمل ہے جو کو جاری رہنا چاہیے. اور بیسٹ وشز آپ سب کے لیے جو کہ اس کے پارٹیسپینٹ تھے اور جو اس کے آرگنائزر ہیں ان کے لیے. تھینک یو سو مچ. جناب علی حمزہ صاحب جنہوں نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا. اب میں دعوت دوں گا جناب عارف ظفر صاحب کو جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آئیں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں طلبا سے خطاب کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. IJSF کے پلیٹ فارم سے میں سب سے پہلے جناب زین العابدین کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو NGO ہے وہ لکیلی وہ میری کانسٹیچوئنسی جو ہے صوبائی اسمبلی کی PP 158 میں ان کی NGOs بڑی متحرک طریقے سے کام کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے نوجوانوں کے لیے اور خصوصی طور پر طلباء کے لیے ان کو پروموشن دینے کے لیے ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو زیادہ نکھارنے کے لیے جس قسم کی انہوں نے ایفرٹس کی ہیں، ان کی جو خدمات ہیں قابل ستائش ہیں. میں جناب زین العابدین چیئرمین IJSF اور ان کی جو پوری ٹیم ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان کی جس قسم کی بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں اس میں جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں. اور میں دل کی تہ گہرائیوں سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں اپریسیشن دینے کے لیے میں ذاتی طور پر ان کو بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ جتنی ان کے ساتھ شفقت میں کر سکتا ہوں یا ان کا پیار ہے ان کے پیار کو میں بانٹ سکتا ہوں میں ان کے ساتھ پوری طریقے سے ان کے لیے، کیونکہ ان کا جو کام ہے ہر سوشل سیکٹر پہ سماجی حوالے سے ہو یا ایک سیاسی حوالے سے ہو یا مذہبی حوالے سے ہو، ان کی ایفرٹس ہر جگہ پر اتنی ماشاءاللہ نمایاں نظر آتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کرنٹ جو ایشو ہے اس پہ انہوں نے جو ختم نبوت کے ایشو پہ جو انہوں نے طلباء کے ساتھ جو ایک ٹاپک جو تھا اس کے اوپر جو ڈبیٹ کروائی ہے، مقابلہ جو ان کا کروایا ہے ان کا کمپٹیشن کا تقریر کا، اس میں ماشاءاللہ 3750 طلباء ہیں جنہوں نے جو اس میں پارٹیسپیشن کی ہے. اور اس میں یہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر یہ جو ہے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے اندر کس صوبے کا جو طلباء ہیں انہوں نے اپنی اس میں جو اپنی کاوشیں کی ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ختم نبوت کے ایشو کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جناب پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر ایک درینہ جو مسئلہ تھا ختم نبوت کا وہ انہوں نے حل کیا. اور آئی ایم ویری مچ پراؤڈ کہ اس میں ان کی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو جدوجہد ہے اس کا میں ایک حصہ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ ان کی جو یہ ایفرٹ ہیں وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے راہ نجات بنے گی. اور مجھے یہ اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ جناب زین العابدین ان کی پوری ٹیم جو ہے انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور ان کی جو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو کاوشیں تھیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کاوشیں تھیں اس میں انہوں نے جو اس کا تسلسل قائم رکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اس میں بہت بڑی ایفرٹ ہے. اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ان کی جو تمام کاوشیں ہیں ان تمام کاوشوں کو اپریسیشن دینے کے لیے جو ذاتی طور پر میرا اور میری پارٹی کا جو اس میں کردار ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ ایسے پروگرام بھی کیے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے طلباء کے اندر جو مزید موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا زبردست وہاں پہ پروگرام کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بہت بڑی یہ کاوش تھی
اور اس کے اندر میں ذاتی طور پر بھی اس میں، اور میرے کولیگ جو نیشنل اسمبلی کے امیدوار تھے جناب افتخار شاہد ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی اس میں شرکت فرمائی، اور انہوں نے پورے ایک سوشلی جو ایک حلقہ ہے، اور اس میں جو ایک سیاسی حلقہ ہے، جو اس میں سماجی حلقے ہیں، جو اس میں مذہبی حلقے ہیں، انہوں نے ان کو پوری طریقے سے متحرک کیا ہوا ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میری یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ میری کانسٹیچوئنسی صوبائی حلقہ 158 کے اندر یہ این جی او بہت متحرک طریقے سے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو کاوشیں ہیں ان کے لیے میں ان کو بھرپور تعاون کا یقین دہانی کرواتا ہوں۔ تھینک یو۔ یہ تھے جناب علی ظفر صاحب جنہوں نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں دعوت دوں گا جناب مجیب سلطان صاحب کو جو کہ آئی جی ایس ایف میں جنرل سیکرٹری ہیں، آئیں اور سیکنڈ جو کمبائنڈ رزلٹ ہے اس کے بارے میں اعلان کریں۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد مجیب سلطان ہے اور میرا آئی جی ایس ایف میں جنرل سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو اس ٹائم میں آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کے آیا ہوں کہ سیکنڈ پوزیشن میں اناؤنس کرنے لگا، جو کہ ایک چھوٹے سے ضلع سے بلونگ کرتی ہے لڑکی، دورے سمین سحر ولد مشتاق احمد فرام شیخو پورہ، جس کا رول نمبر ہے 1549 اور اس کی 88% مارکس ہے، اور اس کو میں اپریشیٹ بھی کروں گا اور اس کو مبارکباد بھی دوں گا کہ اس نے پورے پاکستان لیول پہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ کمبائنڈ پوزیشن کے لیے دعوت دوں گا جناب حارث صاحب کو کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور سیکنڈ اناؤنسمنٹ کریں پلیز۔ السلام علیکم اگین بچوں، اب جو پوزیشن اناؤنس کرنے کے لیے میں آیا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے سیکنڈ پوزیشن۔ اب جو پوزیشن اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسے شہر سے ہے جس کو ولیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ولیوں کی سرزمین جس کو بولا جاتا ہے، اور وہاں کے جو پھل ہیں وہ اتنے مرغوب ہیں کہ مرزا غالب کو بھی شعر کہنے پڑ گئے اس کے اوپر۔ جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے رمشا سجاد حسین کے والد کا نام ہے، فرام ملتان، 1581 ان کا رول نمبر ہے، وہ 88% ان کی پوزیشن کے پرسنٹیج رہی ہے، جو بہت اچھی پوزیشن ہے سیکنڈ پوزیشن کے لیے۔ سجاد دوبارہ اناؤنس کر دوں، ان کے فادر کا نام ہے سجاد حسین، ملتان سے تعلق رکھتی ہیں، 1581 ان کا رول نمبر ہے اور 88% ان کی جو ہے پرسنٹیج رہی ہے۔ دیکھو بچوں، یہ جو اپورچونٹی ہے لکھنے کی، دیکھو ہم نے اگر آپ بیک بھی چلے جائے تو ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی لکھنے اور پڑھنے کی بہت زور دیتا ہے۔ یہ ایک قلم کے زور کے اوپر اسلام پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، تو سوچیں آپ ایک قلم میں کتنی طاقت ہے۔ تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے سیکنڈ پوزیشن اس کی ہولڈ کی ہے۔ رمشا سجاد کو بہت بہت مبارک ہو فرام ملتان۔ تھینک یو۔ اسلامی جمہوری اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن کے تمام عہدیداران کو اور یہاں پر موجود تمام طلباء اور طالبات کو، تمام ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو صحت مند مقابلہ ہے جہاں بچوں نے اتنے امتیازی پوزیشن حاصل کی، بڑے نمبرز حاصل کی، بڑے مارکس حاصل کیے، تو یقیناً یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، آپ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک خوبصورت اور ایک روشن مستقبل کی طرف گام کرے۔ فرسٹ پوزیشن کا اناؤنس کرنے سے پہلے میں تنظیم کے چیئرمین جناب زین العابدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بچوں سے اس تمام مقابلہ مضمون نویسی کے حوالے سے اور آئی جی ایس ایف کے پروجیکٹ کے حوالے سے، پہلے تو بہت تفصیلی بیان ہو چکا ہے، تو آئی جی ایس ایف کے بارے میں تھوڑا اظہار خیال فرمائیں جناب چیئرمین زین العابدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شمیم صاحب، حافظ دانش صاحب، صدر سید آصف علی شاہ صاحب۔ آج کی اس تقریب میں میں سب سے پہلے ہمارے جو سپانسرز ہیں جنہوں نے آج کی اس تقریب کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں روزنامہ قوت جو ہے وہ اس نے اپنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں روزنامہ مشرق تھا جس نے اپنا اہم کردار ادا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے اپنے قلم سے جوہر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں ہر ایک کو نہیں دیتا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام طلباء جنہوں نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، میرے مطابق وہ سبھی جیت چکے ہیں۔
ہارا وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کمپٹیشن میں آتا اور اس کو فیس کرتا، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا، جن میں یہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا. میں چونکہ آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے پارٹیسپینٹس اس کے ہیں آپ سب کے لیے یہ ایک خوشی ہے کہ سبھی کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ لازمی دیا جائے گا جن جن کے مضامین ریسیو ہوئے ہیں. تو بالکل اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر الیکٹرانکلی آپ مطلب چاہتے ہیں تو وہ PDF کے اندر جو جنرل سیکرٹری مجیب سلطان صاحب ہیں وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے، یا جو CEO DM پروڈکشن ہیں خرم صاحب وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. سیکنڈلی جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بذریعہ ڈاک جو ہے وہ بھیجا جائے تو بھی وہ انتظامیہ کمیٹی IGSF سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہے وہ کوسٹ شیئرنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ کر لی جائے گی. سیکنڈ یہ کہ بیٹے سب سے بڑی بات یہ کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، مطلب تمام مخلوقات سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اگر آئے ہیں تو یہاں پر اپنا لوہا منوا کر جائیں. آپ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو تاریخ میں یاد رکھیں. آپ محمد بن قاسم کو دیکھیں، آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں. جب تک ہم انڈیا کے جو ہیروز ہیں ان کو اپنے آئیڈیلز بنائیں گے تب تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو خاص کر میں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، بہت سارے بچے تو مجھ سے ہر روز جو ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں اور صرف اس لیے رابطے میں ہیں کہ جی سر رزلٹ جو ہے وہ کب اناؤنس ہوگا اور رزلٹ جو ہے وہ ہمارا کیا بنا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے شوق سے آپ نے اس رزلٹ کا انتظار کیا اسی طرح آپ آخرت کے رزلٹ کے لیے بھی تیاری کریں. یہ تو دنیا کا رزلٹ ہے لیکن آپ اسی طرح سے اس رزلٹ کی تیاری کریں جو کہ ہمارے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک پیپر کی طرح ہے. آپ یہاں پر اس کی اچھی پریپریشن کریں تاکہ اس کا نتیجہ بھی آپ کا اچھا نکلے. چونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ آپ لوگوں سے کہہ کر اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. جن کے والد اور والدہ دونوں حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، چونکہ یقین کریں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے والدین سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دیا. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کریں. اب اگر کئی دوستوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں وقت پہ میرے والد نے مجھے ڈانٹ دیا، فلاں وقت پہ میری والدہ نے مجھے ڈانٹ دیا، لیکن خدا کی قسم والدین کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے. تو ان سے اچھا آپ کے لیے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو کم از کم آج آپ لوگ میرے سے یہ پرومس کریں کہ اور اپنے اندر یہ چینج لے کے آئیں کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. اور لاسٹ میں ہمارے وہ تمام طلباء جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، 50% سے ابو مارکس حاصل کیے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ سب پاکستان قوم کے اصل ہیروز ہیں. آپ سب پاکستان قوم کی آن ہے، شان ہے اور مستقبل ہے پاکستان کا. آپ لوگ مستقبل میں قلم سے جوہر دکھائیں گے انشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں بہت بڑے لکھاری آپ لوگوں میں سے پروڈیوس ہوں گے. میں نے بہت سارے بچوں کے پیپر جو ہے وہ دیکھے اور جب فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے سائن کروانے کے لیے پیپرز میرے پاس آئے تو بلیو می کہ میں خود بڑا پزل تھا وہ پیپرز دیکھ کے اور فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا. تو اس وجہ سے جو آپ لوگوں کو ہم نے پوزیشنز اناؤنس کیا ہیں وہ 10 پوزیشنز کی ہیں. مطلب 10th سے لے کر 9th 8th 7 6 5 اور 4th پوزیشن تک آپ لوگوں کو گولڈ میڈل سے ہم نے نوازا ہے. بالکل اسی طرح سے جو 3rd پوزیشنز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے 2 کی ہیں، جو 2nd پوزیشنز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے 2 کی ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس تک جو ہے وہ ہماری رسائی ممکن ہو. سو ونس اگین میں آپ سبھی سٹوڈنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر میری ٹیم کے وہ ٹائیگرز جنہوں نے اس پورے کمپٹیشن کے اندر تھرو آؤٹ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے. میرے آپ کو ایک میسیج آتا ہوتا تھا جب آپ کئی بچے جو ہے وہ جنہوں نے اپلائی کیا ان سے مس علیشہ جو ہے وہ رابطہ کیا کرتی تھیں، آپ کے رول نمبر سینڈ کیا کرتی تھیں. تو میں مس علیشہ کا بھی اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل اسی طرح سے اس کے اندر جو آپ سے فرنٹ لائن کے اسٹوڈنٹ سے تو میں ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ میں تھا، لیکن میرے ساتھ کئی دیر جو ہے وہ مجیب صاحب جو ہے وہ اس میں ورکنگ کرتے رہے، زین اس میں ورکنگ کرتا رہا، اور خاص کر جتنی محنت سے دانش نے، شمیم صاحب نے، عارف لودھی صاحب نے، سمیرہ ناز نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ بڑی محنت سے سجایا.
تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے، کیونکہ خاص کر آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. چونکہ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس چیز کو تسلیم نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہ آئے گا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس وجہ سے میں ان تمام طلباء کو بھی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیسز اکٹھے کیے، انٹرنیٹ پر سرچ کیا، اور خاص کر کئی بچوں نے تو مجھے سیلفیز لے کے بھیجیں کہ وہ لائبریریز کا انہوں نے وزٹ کیا، لائبریریز میں جا کے جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے تھے اور کئی گھنٹوں جو ہے انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد لکھا، حدیثیں لکھی، احادیث کو کوٹ کیا، پھر اس کے معنی سمجھے. تو یہ سبھی میں جو ہے وہ میں دانی صاحب آپ کی ٹیم کو، خاص کر فیضان طارق صاحب اور جو لوگ کچھ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو بھی جو میری ٹیم ہے، آپ سب کو میں ایک دفعہ پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ زوردار نعرے سے جو ہے وہ آج کی اس تقریب کا اختتام کریں. پاکستان زندہ باد. شکریہ شمیم صاحب اور ونس اگین دانش، آپ لوگوں نے فرسٹ پوزیشن اناؤنس کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. یہ بلا شبہ فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ پہلی پوزیشن کس بچے کی ہے. آپ سبھی اسٹوڈنٹس، میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ جس نے حصہ لیا آپ سبھی جیتے ہیں، آپ سبھی مستقبل کے معمار ہیں اور پاکستان کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو پہلی پوزیشن ہے میں بتا دوں شمیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو. لوگ بڑے اس سلسلے میں مسترب ہیں کہ کافی دیر ہو گئی، ہمیں اناؤنسمنٹ ہو. سر صاحب اجازت ہے؟ بالکل جی اجازت. دیکھ لیں، سوچ لیں. جو ابھی بھی سوچنا. پہلی پوزیشن ہے خرم صاحب بتا دیں. چلے رہنے دیں، اچھا نیکسٹ منتھ پہ کر لیں عید کے بعد. اچھا، کئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خاص کر مجھے فون کر کے یہ بھی پوچھتے رہے کہ سر میں فرسٹ تو نہیں آیا، اگر آیا تو سر پلیز بتا دیں. کئی بچوں نے ایسا پوچھا، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے مجھ سے یہ کانٹیکٹ کیا کہ سر میں فرسٹ تو نہیں آیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اور جو فرسٹ آیا ہے، پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ اس کے جو پرسنٹیج ہے وہ 90% پلس ہے اور 92% مارکس اس نے گین کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہنٹ دے دیتے ہیں کہ بچے کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. آگے رول نمبر بھی بتا دیں آپ سب. ابھی رہنا دیں، میم صاحب بتا دیں. آپ سب بتا دیں رول نمبر. فادر نیم بتائیں سب سے پہلے ان کا. اچھا، فادر نیم بتانے سے پہلے میں اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو اسٹوڈنٹس فزیکلی خود آ کر اپنا انعام ہم سے وصول کرنا چاہتے ہیں، بیٹے وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انہیں ٹرین کی ریٹرن ٹکٹ دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کوسٹ IGSF اس کو فیس کرے گی، ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پر آ کر اپنا انعام ہم سے وصول کر سکتے ہیں. لیکن سیکنڈلی اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم اس کو بذریعہ ڈاک بھی جو ہے وہ آپ تک بھجوا سکتے ہیں. مطلب دونوں آپشنز آپ بچوں کے پاس موجود ہیں. یہ خاص کر میں 10th پوزیشن سے لے کر تو فرسٹ پوزیشن تک جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہوں. تو جو فرسٹ پوزیشن ہے 92% اس کے مارکس ہیں. KPK سے یہ بچہ ہے. اس کا جو رول نمبر ہے وہ ہے 14. آگے بول دیں سر. میرے خیال میں بتا دینا چاہیے. نہیں بھی والد کا فادر نیم بتائیں نا پہلے. فادر نیم بتا دیں. اچھا جی، پہلے رول نمبر پھر بچے کا ہم بتا دیتے ہیں. بچے کا رول نمبر ہے 1461 اور بچے کے جو مارکس ہیں وہ 92% ہیں. خیبر پختونخوا سے بچے کا تعلق ہے. بچے کا نام ہے فیضان زیب اور والد کا نام ہے چند زیب. ایک بار بہت بہت مبارک ہو بیٹے آپ کو. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، 92% بچے آپ کے مارکس ہیں. 1461 آپ کا رول نمبر ہے. پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تھے آپ. خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے، ہری پور سے. اور فیضان زیب بیٹے آپ کا نام ہے اور چند زیب آپ کے والد صاحب کا نام ہے. بیٹے آپ نے جو ہے وہ آج نیشنل ایسے رائٹنگ کمپٹیشن میں آپ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو 37,700 طلبہ میں سے
نکھر کر ایک ہیرا جو تراشا ہوا سامنے آیا ہے بیٹے وہ آپ ہیں، اور نہ صرف مجھے بلکہ آپ کے والدین کو آپ کے اوپر بڑا فخر ہوگا، آپ کو خود کو بھی اپنے اوپر بہت فخر محسوس کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں حافظ دانش صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور دعا کے ساتھ آج کی تقریب کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ یا الہ العالمین، ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جتنے دوست احباب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں پر خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوئے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسی طرح انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ ہماری تنظیم اسلامی جمہوری اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ہم سب میں لوگوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے ایک جذبہ پیدا فرما۔ زین العابدین صاحب کو یا اللہ ان کے مال جان عزت آبرو میں خیر و برکت عطا فرما، جناب شمیم صاحب کو خیر و برکت عطا فرما، صدر آصف علی شاہ صاحب کو خیر و برکت عطا فرما، یا الہ العالمین تنظیم کے جتنے ممبران ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین دشمنوں کی تمام بری سازشوں سے محفوظ فرما، تمام بری چالوں سے محفوظ فرما، نیک حکمران عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بات فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ منزل کی تقدیروں جیسے، خوابوں کی تصویروں جیسے، ہے چاہت کی تحریروں جیسے، یہ پاکستانی بھی دل ہے ایسے، دھڑکن دھڑکن گونج رہی ہے اپنے وطن کے نام، اپنے وطن کے نام، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، رکھ لے آنکھوں میں اپنے خواب جوان، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان۔ خوشیاں دھاگے ہیں باندھے ہیں اپنے جن سے،